حضور یہ ایک سوال تھا میرے ذہن میں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں عزیزی میں لکھا کہ جو کاملین ہوتے ہیں ان کی تاثیر اور توجہ 4 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے انعکاسی، ایک ہوتی ہے القائی، اور ایک ہوتی ہے اصلاحی، اور ایک ہوتی ہے اتحادی. اتحادی کی مثال انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے وقت جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو دبوچا تھا، ہاں، کہ وہ روحانی طور پہ. یہ بقیہ جو 3 ہیں اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. انعکاسی، القائی، اصلاحی. انعکاسی جو توجہ ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کہ نقش بندیہ خاندان میں ہے ذکر جاری کرنے کا، کل پہ توجہ کرتے ہیں جی. لیکن یہ عارضی ہوتے ہیں. اصلاحی توجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کے قلب کو تبدیل کرنا، برائی کی طرف سے بھلائی کی طرف لانا، کہ ہم ذکر میں بٹھاتے ہیں اور پھر ہم قلب پہ توجہ کریں اس بات کی کہ ان کے قلبوں کی اصلاح ہو جائے، ان کے ظاہری احوال کی اصلاح ہو. ایک یہ اصلاحی توجہ ہے باطنی اعمال کے لیے، کہ ان میں سے خسائل رذیلہ دور ہوں اور ان میں سے اندھیرا دور ہو اور ان میں نور پیدا ہو. تو یہ اصلاحی توجہ کہلاتی ہے. اتحادی توجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے جیسا کر دینا توجہ ڈال کر، جیسے کہ ابراہیم بن ادہم نے اپنے بیٹے پہ ڈالی، حضرت باقی باللہ نقشبندی نے ایک نان بھائی پہ ڈالی. یہ اتحادی توجہ کہلاتی ہے. لیکن یہ ہر آدمی کے لیے بہتر نہیں ہوتی. اصلاحی شیخ کا 3 توجہ رائج ہے، انعکاسی، اصلاحی اور اصلاحی. انعکاسی یہی ہے کہ اپنا ذکر اس میں جاری کرنا، انعکاس یعنی اپنا پرتو یہی ڈالنا اس کے اندر، پرتو اس پہ ڈال دینا. آئی نا سمجھ؟ اصلاحی یہ ہے کہ اس کی گمراہی دور ہو جائے. اور القائی جو ہے وہ، القائی یہ ہے کہ کسی کو ہم نے کوئی ہدایت دینی، ہم دور ہیں، اب ہم ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کو کسی بات پر، تو وہ توجہ کے ذریعے سے قلب میں بات پیدا کرنا، یہ القائی توجہ. اس کے لیے میاں کوئی وہ ہوتا ہے کہ اتنی مسافت تک جو ہے وہ اس کی نہیں، کوئی نہیں. شیخ عالم برزخ میں اور مرید دنیا میں وہ وہاں سے ڈالے گا. سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ. اس میں کوئی قید نہیں ہے. یہ القائی کا معاملہ بڑا کمال معاملہ ہے. یہ بالکل انعکاسی ایسے ہے جیسے مرغی انڈوں میں بیٹھتی ہے. اگر کوئی بھی انڈا اس کے نیچے سے نکال دیا جائے وہ خراب ہو جائے. خراب ہو جائے. کیا بات ہے، کیا بات. القائی توجہ ایسے ہوتی ہے کہ جیسے مگرمچھ اپنے انڈے سے ہوتا ہے، کہ انڈے اس کے کنارے پہ ہوتے ہیں اور وہ سمندر میں ہوتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اور وہ اپنی نظروں سے اس کو انڈوں کو پکاتا ہے وہاں بیٹھ کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات. یہ ہے ان کی مثالیں. واہ واہ، حق مرشد، سبحان سبحان. اتحادی جو ہیں شیوخ بہت کم توجہ ڈالتے ہیں، یا تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ان کا آخری وقت ہے اور کسی کے لیے حکم ہو گیا کہ اس کو عطا کر دو، وہ نیا آ گیا. اب وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے، نہ اس کو کسی کا پتہ ہے، نہ اس کو کوئی ذکر ہے، نہ اس کو کوئی فکر ہے، نہ کبھی اس کا واسطہ رہا. اب انہوں نے بہت اسی وقت اتحادی توجہ ڈال کے اور اس کو عطا کر دینا ہے. اب وہ اتحادی توجہ اس طرح ڈالتے ہیں کہ ابھی اتنی توجہ ڈالی جتنی اس کی قوت ہے اور باقی ریزرو کر دیا کہ جو اس کی قوت بڑھتی جائے گی آٹومیٹک اس پر اس کا القاء ہوتا جائے گا. اب حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کے بہت مرید تھے، بہت بڑی خاندان تھی، لیکن جب آپ کا وقت آخر آیا تو کوئی جانشین مقرر نہیں کرا.
آپ سے کہا کہ حضور آپ نے کوئی جانشین مقرر نہیں کرا، آپ نے فرمایا جس کا کہا ہے وہ 1.5 سال بعد آئے گا، اللہ اور میرا وقت آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت پھر کیا ہوگا، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آپ کا جانشین آیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی توجہ اپنی خانقاہ کے دروازے پہ ڈال دی، اور جب وہ اس سے داخل ہوگا اس کو یہ نعمت حاصل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ کون ہوگا، کیسا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کا نام احمد ہوگا، اور وہ میری خانقاہ میں سال میں داخل ہوگا کہ ایک ہاتھ میں اس کے شراب کی بوتل ہوگی اور ایک ہاتھ میں اس کے گلاس ہوگا۔ اب 1.5 سال گزر گیا، اس حالت میں کوئی بھی شخص نہیں آیا۔ 1.5 سال کے بعد ایک شخص آپ کی خانقاہ میں آتا ہے اور داخل ہوتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں گلاس ہوتا ہے، اور اس میں ڈالتا ہوا پیتا ہوا آتا ہے۔ جیسے وہ خانقاہ کے اندر قدم رکھتا ہے ایک دم اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ خانقاہ میں شیشی توڑتا ہے اور گلاس توڑتا ہے، اور وہیں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں نے آج سے توبہ کی۔ اور ان کا نام تھا احمد جام۔ جام وہ ان کی شراب کی وجہ سے پڑا تھا، ان کا نام جام، ورنہ احمد نام تھا۔ اور پھر آپ کو وہ بزرگی حاصل ہوئی، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 70 احمد آئیں گے، اور 70ویں احمد کو میری نعمت ملے گی۔ اور بزرگ کہتے ہیں وہ 70ویں احمد جو ہیں حضرت مجدد الافسانی ہیں، شیخ احمد سرہندی۔ حضرت وہ توجہ وہاں مطلب موجود رہے گی، وہ جو ڈال کے آپ گئے دیکھ لیں، آپ اندازہ کر لیں، اللہ اکبر، یہ توجہ اتحادی اتحادی اتنی طاقتور ہے یہ۔ یہ مرید خود اپنی جد و جہد سے حاصل کرتا ہے یا مرشد ڈالتا ہے؟ دوسری توجہ اصلاحی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ تو مرید کی کوشش بھی ہوتی ہے اور پیر کی اپنی نگرانی بھی ہوتی ہے، عطا بھی ہوتی ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے کہ مالی ایک باغ لگاتا ہے، اب وہ دیکھتا ہے کون سے پودے کو پانی دینا ہے، کون سے کے جھاڑ اکھاڑنے ہیں، کسی کا کینچی چلانی ہے تو کسی کی چھٹائی کرنی ہے، تو کسی کو کاٹ کے باہر پھینک دینا ہے، تو وہ سب کچھ کرتا ہے۔ مالی کو درخت نہیں بتا دے کہ کیا کرنا ہے۔ یہی مرشد کا حال ہوتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ کس کی کیسے صلاح کی جائے گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب سے خانقاہی نظام ختم ہوا نا، جب سے یہ علم مفقود ہو گیا، روحانیت کی تربیت کا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تربیت جو اصلاحی تربیتیں تھی وہ ختم ہو گئی۔ اچھا، اب یہ خاص طور پہ ختم کرائی گئی، خانقاہوں کو مدرسوں سے الگ کیا گیا۔ پہلے مدرسے خانقاہ ہوا کرتے تھے اور خانقاہ مدرسہ ہوا کرتے ہیں، تو اب اس کو الگ کیا گیا۔ اس کو یہ 300 سال میں ہوا جو گزرے تھے، جو 300 سال گزرے۔ جب خانقاہوں کو الگ کیا اور مدرسوں کو الگ کیا تو خانقاہوں میں تربیت رہ گئی، تعلیم ختم ہو گئی، مدرسوں میں تعلیم رہ گئی، تربیت ختم ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا تربیت اور تعلیم والے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نقصان امت اور اسلام کا، اور نقصان امت اسلام کا ہو گیا۔ پہلے حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے جابر بن حیان، کون تھے، کیا تھے وہ؟ کوئی عالم تھے؟ علامہ جابر بن حیان ایک کیمیا گر تھے۔ تو کس سے سیکھی تھی کیمیا؟ امام صاحب جعفر صادق سے۔ امام اعظم فقیہ تھے، کس سے سیکھا تھا؟ بہلول دانا فقیر تھے، کس سے فقیری نہیں تھی؟ امام جعفر صادق سے۔ سب مل گئے۔ یہ تھی تعلیم و تربیت کا معاملہ۔
واہ کہ ہر شخص کا اس کی طبیعت کے مطابق تربیت کر دینا اور تعلیم دے دینا. کیا بات سبحان اللہ. کیا بات. یہ تھی خانقاہ اور مدرسے ایک جیسے. وہاں حکمت بھی تھی, وہاں فقیری بھی تھی, وہاں علم بھی تھا. علم بھی. اب کوئی امام جیسا, امام اعظم جیسا فقیہ ہوا اور نہ جاوید حیان جیسا کیمیا گر ہوا بعد میں, اور نہ بیرون زیادہ جیسا فقیر ہوا کوئی. واہ 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 بھائی. کیا کمال باتیں تھیں. تو یہ تھا ایک جگہ ہونے کا کمال. واہ. آج ہمیں تتر بستر کر دیا. جو حکیم ہوتا ہے ہاں. وہ عالم نہیں ہوتا, جو عالم ہوتا ہے وہ حکیم نہیں ہوتا, جو فقیر ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا. ہاں طبقات میں بڑھ گیا. طبقات میں تقسیم کر دیا, جس کا نتیجہ گمراہی نکلا. ہم تعلیم لے کر بھی گمراہ ہیں, ہم تربیت کے بعد بھی جاہل ہیں, اور حکمت کے بعد بھی کورے. تو یہ ہمارے ساتھ ایک بڑا ظلم کیا گیا.